خادم ہے، جو کچھ بھی ہے شریعت کے اندر ہے، شریعت سے باہر کچھ بھی نہیں. یہ جو طریقت ہے یہ بھی شریعت کی خادم ہے. اور مزید ارشاد فرماتے حضرت مجدد الفسانی، شاید آپ نے یہ قول نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو، لیکن مجدد صاحب فرماتے بروز محشر آپ لوگوں سے طریقت کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ شرعی احکام کے متعلق پوچھا جائے گا جو اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں. نماز کے متعلق سوال ہوگا، روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، زکوٰۃ دینے کا بندہ حقدار ہے، زکوٰۃ نہ دے اس کے متعلق سوال ہوگا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم شرعی احکام کو سیکھیں، علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں. لیکن علم اور عمل کے بعد بھی اخلاص کی ضرورت رہتی ہے، تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کی ضرورت رہتی ہے. اسی کی شان میں غالباً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ محبوب بنا لیتا ہے ایسے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاکیزہ لوگوں کو. کون سے پاکیزہ لوگ؟ ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے والے اور باطنی طہارت حاصل کرنے والے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. جب بندہ شریعت کے تیسرے جزء کو کامل کرتا ہے، اخلاص کو حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. لیکن اللہ نے ارشاد کیا فرمایا توبہ، ارے توبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک ولی کامل کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے بعد بندہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے، سلوک کی منازل طے کر سکتا ہے، پھر بندہ اخلاص حاصل کر سکتا ہے. اس لیے بلکہ جو علم کی بات بھی کی نا، علم یہ ہمارے پیشوا کی ہماری تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت مجدد صاحب کی ہی تحریک ہے، اتباع سنت اور شریعت کی پیروی کا درس دیتی ہے. یہ مجدد صاحب کی تحریک ہے جس کو چلا رہے ہیں شیر مجدد، جس کو شیر مجدد چلا رہے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، اس میں فی زمانہ ایک مسلمان کو جو کچھ شرعی احکام کی ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں تمام کو لکھ دیا گیا. لیکن بتاتا چلو، دیکھیے اگر میں صرف یہ ٹائٹل آپ کو دے دوں، اندر کا مواد نہ دوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بعین ہی بندہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ سمجھے کہ میرا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، لیکن علم اور عمل کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، تو وہ ایک بڑی ہوئی جھاڑی رہ بن جاتی ہے، باغیچہ گلشن پھول نہیں بنتا. لیکن اگر یہ علم دے دوں، اندر والی کتاب دے دوں، خوبصورت ٹائٹل نہ دوں، تو بھی ذوق دو والا نہیں ہوگا، زینت نہیں آئے گی. ارے یہ طریقت شریعت پر رنگ ڈالتی ہے، شریعت کو نکھارتی ہے، سونے پہ سہاگا والا کام ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ کسی ولی کامل جو شریعت و سنت کا کامل پابند ہو، اللہ کے کاملین بندے کا کامل نائب ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے بندے کو اخلاص اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے پیشوا سے التماس کرتا ہوں کہ عرس پاک کی محفل جب کمپلیٹ ہوگی تو ضرور بضرور درد دل حاصل کرنے کے لیے، آنکھوں میں آنسو جاری کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، ارے خوف خدا عشق مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے، ارے سوز و درد حاصل کرنے کے لیے اس شیر مجدد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صدیقیت کے سلسلے میں داخل ہو جائیے. جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار غار و مزار، جو محبوب خدا کے محبوب ہیں، ارے ان کا سلسلہ ہے، جو 1000 سال مجدد کا سلسلہ ہے. ارے اس میں داخل ہو جائیے، اللہ رب العزت آپ پر شریعت کا بھی رنگ چڑھائے گا اور طریقت کا بھی رنگ چڑھائے گا. اور ایک اور 2 منٹ میں حضور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کون ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو مجھے فرما رہا ہے، کون ہے جو میری راہ میں قرض حسنا دے، جو مجھے اچھا قرض دے کہ پھر اللہ بہترین کر کے لوٹا دے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. اس لیے یہ بھی میں آپ کو ترغیب اور موٹیویشن دے رہا ہوں اور ایک وضاحت بھی دے رہا ہوں
کہ 1902 سے 1905 سے ہمارے پردادا مرشد شمس القنین خواجہ عبدالخالق نے جو یتیم خانوں کی بنیاد رکھی تھی، چلتے چلتے آپ کے نائبین ہر جگہ الحمدللہ یتیم خانے قائم ہیں، یتیم خانے بھی ہیں، ادھر بھی بن رہا ہے، لیکن اس کے ایڈیشن میں ہم صرف یتیم بچوں تک محدود نہیں، بلکہ جو بھی مستحق، لاچار، بے سہارا، غریب، مسکین، بیوہ، کوئی بھی ایک امت محمدی کا فرد جو مستحق ہے، ڈیزرونگ اینڈ نیڈی پرسن ہے، اس کی ہم انشاءاللہ کفالت کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی، یہ بھی ہے اس یتیم خانے میں، اس دینی مدرسہ میں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے اس چینل اور مرکز میں جو آپ دیں گے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک وقت کا نہیں، بلکہ جب تک یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ جاتا ہے، قیامت تک اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اس قرض حسنہ کو واپس لوٹائے گا۔ تو یہ دو اعلان بھی میری طرف سے ہوئے، اور تحریک کا بھی تعارف ہوا، اور تحریک کی کتاب کا بھی تعارف ہوا۔ یہی اس تحریک کا پیغام ہے کہ شریعت اور سنت کی کامل پیروی کی جائے اور خدمت خلق کی جائے۔ بس دو ہی باتیں ہیں، یا اللہ کی فرما برداری ہو، یا اللہ کی مخلوق کی خدمت گزاری ہو، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ بیکار ہے، وہ زندگیت ہے، آپ کی اور میری ذہنوں کا خمار ہے۔ بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، یہی تحریک اتباع رسول کا پیغام ہے۔ محفل کے بعد حضور سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ حضور داخلے سلسلہ بھی فرمائیں گے، جو بھی خواہش مند ہو وہ بیعت بھی ہو اور رسیدیں بھی کٹوائیں۔ ہمارا وہ طریقہ نہیں کہ کپڑے لے کر یا جوش دلا کر آپ کو مجبور کریں، آپ کو سوبر طریقے میں ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پرچیاں کٹوائیں ہمارے مدرسے کی، اور صدقہ نفلی صدقات کے طور پر وقف کریں۔ حضور جہاں بہتر سمجھیں گے، مسجد میں، یتیم خانے میں، خدمت خلق میں، لنگر میں، دینی خطب کی ترویج میں، جو کچھ بہتر سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کا مال اللہ کو دیا ہوا قرض حسنہ اچھی جگہ پر استعمال ہوگا، اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔